ترکی کا شمار آج بھلے ہی دنیا کے سب سے بڑے طاقتور دیشوں میں ہوتا ہے، لیکن ترکی کی تاریخ اور ترکی کا اتہاس ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ترکی جہاں کی مسجدوں میں آج اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، کبھی انہی فضاؤں میں بت پرستی کی مورتیاں پوجا عام بات تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ماتر 700 سال میں اسلام ترکی کا سب سے بڑا دھرم بن گیا؟ تو کہانی کی شروعات ہوتی حضرت عمر کی دور حکومت سے، جب پہلی بار ترکی کا سامنا مسلمانوں کی فوج سے ہوا۔ یہاں ترک اس وقت ٹیگ اور دوسری یونانی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو کئی بار فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اسلام کے قدم ترکی کی سرزمینوں میں داخل ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت سے مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکی میں داخل ہو چکے تھے۔ عرب بیپاریوں کی ایک بڑی جماعت پہلے سے ہی اناطولیہ میں تجارت کر رہی تھی۔ اناطولیہ وہی چھیتر تھا جہاں مسلمانوں نے سب سے پہلے فتح کیا۔ مسلمان 751 میں ہی اناطولیہ اور سینٹرل ایشیا کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ 8ویں صدی میں 10ویں صدی کا دور مسلمانوں کے لیے کافی اتھل پتھل رہا۔ اس دور میں مسلمانوں نے کئی بڑے کام کیے، جیسے بغداد میں دنیا کی پہلی سائنٹیفک لیبارٹری بیت الحکم کی استھاپنا کرنا، فرانس پر حملہ کرنا اور سلسلہ میں ایک اسلامک حکومت کو قائم کرنا تھا۔ ترکی میں مسلمان روم کے راستے سے داخل ہوئے تھے۔ 883 میں مسلمانوں نے جب یونان کے سب سے بڑے مہادیپ کریت کو فتح کیا تو یہاں پر بڑی تعداد میں عرب کے مسلمانوں نے بستیاں بسا لیں۔ کریت کو جیتنے کے بعد مسلمانوں نے سسلی، سائپرس اور بہت سے علاقے رومیوں سے چھین لیے، اور اس طرح یونان اور روم کے علاقوں میں مسلمانوں نے کافی بستیاں بنا لیں۔ ترکی کے آس پاس ترکمانستان، آذربائیجان اور بلقا جیسے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد قبیلوں اور خانہ بدوش کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان قبیلوں کی بیزنٹائن سپاہیوں اور منگولوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب آج جنہیں ترک کہتے ہیں، وہ اسی ترکمانستان، بلقا اور قزاقستان کے رہنے والے تھے۔ آج جہاں ترکی ہے وہاں رومن اور گریک رہا کرتے تھے جن کی اپنی حکومت تھی، اور یہی حکومت بائزنٹائن امپائر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے ترکی میں آنے کے بعد جو پہلی جنگ لڑی وہی اسی بائزنٹائن امپائر سے لڑی تھی۔ ایک وقت یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی۔ بائزنٹائن امپائر کا نام بائزنٹائن کیسے پڑا، اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ دراصل 700 عیسوی پورو ترکی میں ایک ایتھاسک شہر میگارا موجود تھا۔ اس شہر کے لوگوں نے تھوڑی ہی دور ایک نئی کالونی بسائی جسے لوگ بیزنٹ کہتے تھے۔ بیزنٹ گریک بھاشا میں بکریوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہی نام دھیرے دھیرے وہاں پر رہنے والے لوگوں کی پہچان بن گیا۔ جب بیزنٹ لوگوں کے پاس دولت اور ایک دھرم بیزنٹ رکھا، پر یہیں پر امپائر ہی آگے چل کر بیزنٹ امپائر کہلایا۔ بیزنٹ ہی وہ شہر تھا جہاں سے ترکی کے ایک اسلامی دیش بننے کی کہانی شروع ہوئی۔ بیزنٹ سامراج کے لوگوں نے شہر کی پہاڑی پر ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ کئی ہزار سالوں تک اجیر رہا۔ 330 عیسوی میں جب بیزنٹ امپائر کی ستہ قسطنطنیہ اس کا نام بدل کر قسطنطنیہ پوری آب و تاب کے ساتھ جیوں کی تیوں کھڑی رہی۔ اس دور کے لوگ اکثر کرتے تھے کہ اس دیوار کو خدا بھی نہیں توڑ سکتا، اور جس دن یہ گری اس دن دنیا کی انت ہو جائے گا۔ روم کی یہ باتیں اور ان کے یہ عقیدے ارسطو فتح کر لیں گے۔ یہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا، یہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس سلطنت کو دھرا شاہی کرنے اور اس پر راج کرنے کے خواب پہلی صدی ہجری میں ہی دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ سن 678 عیسوی میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ بھی کیا، جس سے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس شہر پر 24 بار حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ارطغرل کی اولاد اور عثمانیہ نے بہت سے شہر فتح کر لیے، لیکن اس قلعے کو جیتنا ان کے لیے کسی بڑی چنوتی سے کم نہیں تھا۔ یہ قلعہ یورپ کا دروازہ تھا، اور جسے جیتنے کا مطلب تھا کہ پورے یورپ کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کی جیتنا ایک ناقابل یقین قصہ لگ رہا تھا، لیکن تبھی اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کی،
اور اس کی اینٹی کے ساتھ یہ پورا قصہ ہی بدل جاتا ہے۔ آج جس خلافت عثمانیہ کی بات کرنا ہے اس کا بیج ارطغرل ارغل کئی قبیلے کے مشہور شاہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوغس کی نسلوں میں سے تھے جنہوں نے چین سے بھاگ کر ایران اور شام میں پناہ لی تھی۔ چین میں آج جس اڑگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اوغو کی نسلوں اور ارطغرل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل جس وقت ارطغرل سلطنت اپنی آخری سانس گن رہی تھی 1258 میں منگول 10 لاکھ مسلمانوں کا پہلے ہی قتل کر چکے تھے۔ ایسے میں ارطغرل جانتے تھے کہ اگر ابھی سے ایک طاقتور اور مستحکم حکومت کے بارے میں نہیں سوچا گیا تو مسلمانوں کے لیے ان علاقوں میں رہنا حرام ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی اسی ویژن کے تحت آس پاس کے سبھی مسلمانوں کو اکٹھا شروع کر دیا اور ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی جسے ان کے بیٹے عثمان نے ایک امپائر میں تبدیل کر دیا۔ آج وہی امپائر سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ستھاپنا کے بعد پورے ترکی میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں پر مسلمانوں کی آبادیاں موجود نہ ہوں۔ 14ویں صدی تک اناطولیہ اور سربیا اور بلغاریہ جیسے ادھکتر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ دنیا کا سب سے آدھونک دیش بن چکا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ تھا قسطنطنیہ کا وہ شہر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ اس کو فتح کرنے والا جنتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک معمہ تھا کہ آخر اس شہر کو فتح کرنے والا فتح کون ہوگا، لیکن جب 1452 عیسوی میں سلطان مراد ثانی کی موت کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد ثانی گدی پر بیٹھا تو لوگوں کو احساس ہو گیا یہ 19 سالہ نوجوان ضرور اتحاد کو رخ بدلے گا۔ سلطان محمد ثانی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر لیتا تب تک اس پر لگاتار حملے کرتا رہے گا، اور یہی ہوا کہ سلطان محمد فتح نے 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمد نے اس حملے سے پہلے دنیا بھر سے بڑے بڑے ویگیانک بلوائے کا نرمان کرایا۔ اس جنگ کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی تاکہ بیزنٹین امپائر کی دیوار کے ساتھ اس کے غرور کو توڑا جا سکے۔ سلطان محمد نے اس شہر پر حملے سے ٹھیک پہلے 5 میل کے فاصلے پر باسفورس پہ ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا تاکہ جنگ کے دوران اس کا استعمال کیا جا سکے۔ اب یہ قلعہ اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ سلطان محمد کے قبضے میں تھا۔ سلطان محمد نے اس حملے کے لیے 2.5 لاکھ فوج اکٹھا کیے اور ایک ایسی فوج بھی بنائی جس میں صرف حافظ قرآن تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا اس لیے بھی مشکل تھا کیونکہ اس کے 3 طرف سمندر تھا۔ زمینی حصے کی طرف 3 بڑی بڑی دیواریں اور دیوار کا فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ یہ دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ انہیں اس وقت کے ہتھیاروں سے گرانا ممکن نہیں تھا۔ قلعے کے سب سے قریبی دیوار 100 فٹ اونچی تھی جس پر چڑھنا ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کرنے کے برابر تھا۔ تیسری دیوار کے بیچ میں رومیوں نے 100 فٹ گہری کھائی کھود رکھی تھی جس سے انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم تھا کہ اگر فوج گل سے اس کے اندر اترنے کی کوشش کرتے ہو تو ایک پانی کا سیلاب انہیں کدھر بہا لے جائے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سلطان محمد فتح نے اس شہر پر پہلا حملہ 6 اپریل 1453 کو کیا تھا۔ عثمانیہ کی فوج نے دیوار پر لگاتار حملے کیے، اس پر چڑھنے کی کوشش کی، سرنگ بنائی گئی، دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور بدلے میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ ایک بار پھر لگا کہ شاید سلطان اب ہمت ہارنے والا ہے کیونکہ اس کی 50% تباہ برباد ہو گئی ہے۔ لوگوں نے رائے دی کہ حملہ بند کر دیا جائے لیکن تبھی سلطان محمد فتح کے دماغ میں ایسا خیال آیا جس نے پوری ترکی کا اتحاد بدل دیا۔ دراصل محمد سلطان فتح کے پاس جہاز تو تھے کہ وہ سمندر کے راستے سے حملہ کر سکے لیکن ان جہازوں کو قسطنطنیہ کے قلعے کے سامنے کیسے لے کر جائے، سب سے بڑی چنوتی یہ تھی۔ ایک راستہ تھا جو سلطان محمد کو پتہ بنا سکتا تھا، وہ تھا بوسفورس سمندر کے کنارے سے قلعے کی اور جاتی ہوئی ایک جھیل کا راستہ جسے گولڈن ہورن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گولڈن ہورن کے پاس کی دیواریں کافی کمزور اور نیچے تھیں لیکن رومیوں نے اس کا بھی انتظار کر رکھا تھا۔ انہوں نے بوسفورس سمندر اور گولڈن ہورن کے بیچ ایک
35 टन वजनी लोहे की जंजीर बांध रखी थी ताकि यहाँ से जहाज ना गुजर सके। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने इस रास्ते में 2 किले दाखिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसके जहाज इस जंजीर में फंस गए और सैकड़ों मुसलमानों की जानें चली गईं। अचानक सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के दिमाग में एक ख़याल आया और उसने फैसला किया कि उन जहाज़ों को ज़मीन के रास्ते गोल्डन हॉर्न के पानी में ले जाएंगे। उसने रातों रात गला से गोल्डन हॉर्न की लकड़ी की 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई और अपने सारे जानवर कटवा दिए और फिर उनकी चर्बी से उस 1.5 किलोमीटर सड़क को चिकना करवाया ताकि उस पर जहाज़ चल सके। रातों रात हज़ारों मुसलमानों ने अपने बाजुओं के दम पर उन जहाज़ों को खींचकर गोल्डन हॉर्न में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये इतिहास में पहली बार था जब कुछ दुनिया की ज़मीनों पर जहाज़ चल रहे थे। सुबह जब रोमी उनकी आंखें खुली तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने जहाज़ों का एक लश्कर मौजूद था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये जहाज़ रातों रात उनके किले के सामने आए कैसे, और फिर वही हुआ जो होना था। 29 मई 153 को मुसलमानों ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। 21 साल का सुल्तान मोहम्मद जब इस शहर को फतेह करके कुछ दुनिया में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले सजदा किया और कहा कि ए नबी, मैंने तेरी पोषण गोई को मुकम्मल कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह जिस पहली इमारत में दाखिल हुआ वह है सोफिया था। उसके एक सिपाही ने अजान दी और फिर सुल्तान ने इस इमारत को एक मस्जिद में बदलने के आदेश दे दिया और उसका नाम रखा गया आया सौफ मस्जिद। ये आया सौफ मस्जिद है जिसे बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था।